انسان کو اللہ نے جو بے شمار چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز عقل بھی ہے۔ اگر یہ عقل انسان کو نہ ہوتی تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لیکن انسان جن چند چیزوں کی وجہ سے دوسری تمام مخلوقات سے برتر، اہم اور سپیریئر ہے، ان میں سے ایک چیز عقل بھی ہے۔ عقل کا کام سوچنا ہے، غور کرنا ہے، نفع و نقصان کو سمجھنا ہے، چیزوں کو جوڑ کر کے تیسری چیز تیار کرنا ہے، بلکہ عقل ہی کا نتیجہ ہے کہ آج کے زمانے کی تمام فیسلٹیز یہ کہاں سے وجود میں آئی کہ انسان نے اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنی سائنس، اپنی صنعت کے نتیجے میں سب کچھ کیا۔ جتنی آج سہولیات اور فیسلٹیز ہیں وہ ساری انسان کی عقل کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور عقل اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اس عقل کا ایک اہم ترین کام ہے سوچنا۔ کیا کیا سوچنا؟ بے شمار چیزیں، بلکہ ساری چیزیں انسان سوچتا ہے پھر کرتا ہے۔ انسان کا ہر ایکشن پہلے کسی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس نے سے سوچا ہوگا۔ سوچنے کے بغیر انسان کوئی ایکشن کر ہی نہیں سکتا، کوئی قدم اٹھے گا ہی نہیں تب تک جب تک انسان سوچے گا نہیں۔ انسان سوچتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر پلاننگ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے اور اسباب جمع کرتا ہے۔ اس عقل کے سوچنے کا ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے جو کچھ میرے پاس ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کو بھی سوچنا ہے جو بولا جا رہا ہے، جو میرے پاس ہے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب ہم غور کریں گے ہمارے پاس کیا کیا ہے جن میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ پہلی چیز، ہمارے پاس ایمان ہے، اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ کیا ہوتا جب اس کو سوچنے لگے گے تو بہت کچھ ہوتا۔ ان میں سے یہ بھی ہے ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکل کچھ اور ہوتی، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی، ہمارا ماتھا کسی اور کے سامنے ٹکتا، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی، ہمارا تھاٹ بالکل الگ ہوتا، ہماری زندگی کے ایکشن بالکل الگ الگ ہوتے۔ غرض یہ کہ سب کچھ ڈیفرنٹ ہوتا اگر ایمان نہ ہوتا۔ صاحب اسی طرح سے اگر ہمارے پاس فل باڈی ہے تو اس کی معنی یہ ہے کہ ہم بہت آرام کے ساتھ اپنی باڈی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس باڈی میں اگر ایک چیز بھی کم ہوتی تو کیا ہوتا؟ مثلا آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، یعنی نابینا ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم بہرے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ہم گونگے پاگل ہوتے تو کیا ہوتا؟ فزیکلی کسی طرح سے اب نارمل ہوتے تو کیا ہوتا؟ لیکن اللہ نے نہ ایمان سے محروم رکھا اور نہ باڈی کے اعتبار سے کسی ڈیفیکٹ میں مبتلا رکھا۔ پھر باڈی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا دماغ اور ایک انسان کا جسم۔ جسمانی اعتبار سے بھی دنیا میں بے شمار لوگ طرح طرح کی کمیوں کا، طرح طرح کے کمزوریوں کا، طرح طرح کی خامیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور دماغی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ہم کو دماغی اعتبار سے بھی فٹ بنایا اور جسمانی اعتبار سے بھی فٹ بنایا۔ یہ سوچ کا نتیجہ ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ پھر زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب جب معلوم نہیں تھا تو ہم اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر معلوم ہو جاتا اور سورس نہ ہوتے تو ہم اس کو مہیا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا زندگی گزارنے کے لیے ہوا ہونی چاہیے، وہ انسان پیدا نہیں کر سکتے۔ زندگی گزارنے کے لیے پانی چاہیے، وہ انسان اتار نہیں سکتے۔ زندگی گزارنے کے لیے غذائیں چاہیں، وہ زمین سے انسان اگا نہیں سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے انرجی چاہیے، ایک خاص درجے کی ہیٹنگ چاہیے، دن اور رات چاہیے، اور ان میں سے کوئی چیز ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ زمین پر کتنی ہیٹنگ آنی چاہیے جس کے بعد اس زمین میں زندگی گزارنا ممکن ہو، وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں انسان یہ تو جانتا ہے کہ صاحب ہیٹنگ کی ضرورت ہے، اس ہیٹنگ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکیں گی، اور ہیٹنگ نہیں ہوگی تو پھر بہت بڑی مشکل، لیکن وہ ہیٹنگ پیدا کرنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ بلکہ اور آگے جب جائیں گے تو سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں آج جو بے شمار چیزیں معلوم ہوئی ہیں، اسے میں مثلا مشہور ہے گریوٹی، کشش۔ اس قوت کشش ثقل کے نتیجے میں کائنات کیسے چل رہی ہے، یہ تو سائنس میں جا کر کے پتہ چلے گا، اور جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر قوت کشش نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، لیکن وہ قوت کشش پیدا کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے
باہر جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ مہیا ہے، اور اس باڈی کے اندر جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہے. یہ ہماری عقل ہم کو بتا رہی ہے. پھر اس باڈی کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم غور کریں گے، اور غور کرتے ہوئے ہم سمجھیں گے کہ اگر یہ فلاں چیز ہم نے استعمال کر لی، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. مثلا ہم نے کھانا کھایا، دانتوں سے چبایا، اگر دانت نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا. ہم نے کھانا کھایا، دانتوں کے چباتے ہوئے منہ کے اندر سے پانی نکلا، لعاب نکلا، اگر یہ نہ نکلتا تو پھر کیا ہوتا. نیچے اتارنے کا سسٹم اگر اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا. اور اندر اگر ڈائجسٹو سسٹم صحیح کام نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا. اور ڈائجسٹ ہونے کے بعد اگر اس کے باہر نکلے کہ سسٹم نہ ہوگا تو پھر کیا ہوتا. انسان کو زندگی بھر کھجلانا ہے. اس کھجلانے کے لیے ضروری ہے ایک تو دماغ کو سگنل جانا چاہیے کھجلی فلاں جگہ آئی، پھر دماغ کے اندر سینس ہونا چاہیے جو اس کو ریکارڈ کرے کہ مجھے کیا انفارمیشن آئی ہے باڈی میں، کہاں کیا ہوا. پھر دماغ کو آرڈر کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور دماغ جب آرڈر کرتا ہے تو اس کے بعد انسان کھجلاتا ہے. ان میں سے ایک چیز بھی اگر نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ہیں، باڈی انفرادی طور پر بھی، اور ملکی قومی سطح پر بھی، انسانوں کی اجتماعی سطح پر بھی. تمام انسانوں کو جو چاہیے وہ بھی ہے، اور تنہا ایک انسان کو چاہیے وہ بھی ہے. تمام انسانوں کو چاہیے ہوا، پانی، غذا، گرمی، سردی، غذائیں، زمین سے ساری چیزیں. پھر ان ساری چیزوں میں وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے. زمین سے اگنے والی چیزوں میں وہ سب چیزیں ہونی چاہیے جو انسان کی باڈی کو ضرورت ہے. انسان کی باڈی کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو آج کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انسان کی باڈی کو ضرورت بہت ساری چیزوں کی ہے، اور وہ ایک نئی چیز آ رہی ہے سامنے کہ صاحب یہ بھی چاہیے انسان کو، اور وہ پہلے سے موجود ہے. ایک زمانہ تھا لوگ نہیں جانتے تھے کہ انسان کی باڈی کو کیلشیم چاہیے، انسان کی باڈی کو پوٹاشیم چاہیے، انسان کی باڈی کو پروٹین چاہیے، انسان کی باڈی کو آئرن چاہیے. انسان نہیں جانتے تھے کہ انسان کی باڈی کے لیے وٹامن کا ہونا ضروری ہے. اور جب یہ دریافت ہوا ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ چیزیں گوشت میں ہیں، کچھ چیزیں دودھ میں ہیں، کچھ چیزیں ہواؤں میں ہیں، کچھ چیزیں گرمی میں ہیں، کچھ چیزیں غذاؤں میں ہیں، کچھ چیزیں پھلوں میں ہیں، کچھ چیزیں سبزیوں میں ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ تو فوراً عقل کے سامنے سوال آئے گا یہ سارا کون کر رہا ہے. یعنی ہماری باڈی کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کچھ نے کیا، اور باہر جن چیزوں کی ہمیں چاہیے ضرورت تھی وہ سب کون کر رہا ہے. تو اب جب ہم ڈھونڈنے نکلیں گے کون کر رہا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کوئی. یہ ہے کون جس نے یہ سب کچھ کیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے میری باڈی فل بنائی، اور جو مجھے باڈی میں چاہیے تھا وہ سب مجھے دنیا میں مل رہا ہے. یہ ہے کون؟ جب ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے تو نہ اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، نہ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، نہ پتہ چل سکتا ہے. یہاں آ کر کے انسان عقل رک جائے گی. اب ہمارے سامنے ایک سوال بہت بڑا پیدا ہوا، مگر اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل سکتا، اور مل ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے یہاں. اب اس کا جواب کیا آیا؟ تو جواب ہے جس نے یہ سب کچھ کیا اس نے ایک ٹیم بھیجی. اس ٹیم نے آ کر انسانوں کو بتایا یہ سب کچھ کون کر رہا ہے. اس ٹیم کا نام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اور جس نے ان کو بھیجا ہے اس نے اپنا پورا تعارف کرایا، اور تعارف کرانے کے بعد پھر انہی نبیوں کے ذریعے سے ہمیں پورا بتایا کہ میں کون ہوں اور تمہارے لیے میں نے کیا کیا کیا، اور جو کچھ بتایا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. وہی ہے اللہ کی ذات. تو اللہ کی ذات نے نبیوں کے ذریعے سے اپنا پورا تعارف کرایا. اگر اللہ تعالیٰ شانو یہ تعارف نہ کراتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. فرض کریں ہم میں سے کوئی انسان کسی جزیرے میں پہنچ جائے، اور اس جزیرے میں اس نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا پیلس ہے، ایک محل ہے، اس محل کے اندر ساری چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں ہیں. بلکہ اس کے اندر ایک فارم بھی ہے، اس میں کو فارم بھی ہے، اس میں شیپ فارم بھی ہے، اس میں مرغوں کا فارم بھی ہے، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے وہاں. لیکن ہے نہیں کوئی جس نے یہ بیڈ روم میں جائیں گے، بیڈ روم میں جتنی چیزیں وہ بھی ہیں. کچن میں جائیں گے وہاں جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی ہیں، اس میں پانی بھی ہے، اس میں ہیٹنگ بھی ہے، اس میں لائٹ بھی ہے، اس میں میٹنگ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو ہم ڈھونڈنے لگیں گے یہ بنایا کس نے ہے، یہ کیا کس نے ہے، اور یہ سارے انتظامات کس نے کیے ہیں. اس کے بعد پھر ادھر سے ایک ٹیم آتی ہے، وہ ٹیم آ کر بتائے کہ ہم بتائیں گے آپ کو اس جزیرے کے اندر یہ پیلس کس نے بنایا، اور اس پیلس کے اندر یہ سارے انتظامات کس نے، وہ ہم بتائیں گے. اور جو بتائیں گے آپ دیکھو گے خود جا کر کے وہ سب کچھ ہے. چنانچہ اس ٹیم نے آ کر کے بتایا، اور اس کے ساتھ میں ان کے پاس ایک لٹریچر بھی تھا. اس لٹریچر میں انہوں نے بتایا کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس لٹریچر میں وہی لکھا ہوا ہے، اور آپ باہر جا کر دیکھو وہاں وہ سب کچھ ہے. بس ٹھیک. یہ جو پیلس ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے.
اس دنیا میں کیا کیا ہے وہ سب کچھ جو جس پیلس میں ہم کو نظر آیا تھا ساری چیزیں ہیں. یہ بنانے والا کون ہے؟ اس کے بعد ایک ٹیم آئی نبیوں کی، انہوں نے سارا بتایا. ان کے ہاتھ میں کوئی لٹریچر چاہے وہ اسی کے نام ہے اللہ کی کتابیں. وہ کتابیں دنیا میں آئی، ان کتابوں میں سے وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا. تو اب یہاں پہنچ کر کے انسان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ بنانے والا فلانا ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات. یہاں سے آگے پھر الگ الگ راستے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے ہم ان راستوں کی طرف نہیں جانا ہے. اللہ نے اس ذمہ داری سے ہم کو فارغ کر رکھا ہے، اس لیے فارغ کر رکھا ہے کہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. ہم آلریڈی مانے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. جس اللہ نے اپنا تعارف خود کرایا، جس اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے اپنا سارا تعارف کرایا، اس اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایسے بناتا ہوں، تو آج کی ساری ایمبرالوجی وہی بتا رہی ہے. جو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زمین سے میں تمہارے لیے کیا کیا اگاتا ہوں اور کیسے اگاتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں واقعی وہ سب کچھ ہے. وہ اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے پانی برساتا ہوں، پانی کو زمین میں سٹاک کرتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں وہی ہے کہ واقعتاً آسمان سے پانی برستا ہے، اس کے بعد پھر زمین میں سٹاک ہوتا ہے اور وہ زمین کا پانی پھر واپس نکل آتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں بار بار میں پانی زمین میں سٹاک تمہارے لیے کرتا ہوں، تم خود نہیں کر سکو گے. پھر میں زمین میں سٹاک کرتا ہوں لیکن زیادہ نیچے نہیں لے جاتا، زیادہ نیچے لے جاؤں گے تم چڑھا نہیں سکو گے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر میں پانی بہت نیچے لے جاؤں گے تو چڑھاؤ گے کیسے واپس ہو جائے. جو جو کچھ ہم یہاں کائنات میں دیکھ رہے ہیں وہ سب اللہ بیان کر رہے ہیں. اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے غور کرو، اپنی جسموں پر بھی غور کرو، میری کائنات پہ بھی غور کرو، تو مجھے میرا تعارف تمہیں مل جائے گا. تمہیں جو جو کچھ چاہیے وہ سارا میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں الگ سے کوئی ریسرچ نہیں کرنا ہے، الحمدللہ ہمیں الگ سے کوئی خدا کو ڈھونڈنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف آ چکا ہے. اور ہم ماں کے پیٹ سے ہی اس دنیا میں آئے اس حال میں کہ اس اللہ کو ہم ماننے والے ہیں، اس اللہ کے نبیوں کو ہم ماننے والے ہیں. اب جب اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اب یہاں پر آ کر پھر غور کرنا ہے. اگر اللہ نے یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ کیا ہوتا، یعنی اگر ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، تو ہم کہاں ہوتے؟ یا تو ہوتے ہی نہیں، یا ہوتے کہیں اور وہ کوئی اور جو ہے وہ ایک نہیں ہے. دنیا میں 5,500 مذہب ہیں. مشہور مذہب تو ہم سب جانتے ہیں کہ صاحب اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، یہ بدھزم ہے وغیرہ ہیں. لیکن ریسرچ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 5,500 مذہب ہیں. اب کسی بھی مذہب، اور انہی مذہبوں میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا نام مذہب نہیں ہے، لا مذہبیات، جس کو آپ چاہے ایتھیسزم کہیں، چاہے ایگنوسٹزم کہیں، چاہے کچھ اور کہیں. اس میں یہ سب کچھ، لیکن اللہ نے ہم کو ان تمام سے بچایا اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. بار بار یہ بات سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور سمجھانی چاہیے بیان کرنے والوں کو کہ ایمان والوں کو احساس پیدا کراؤ، وہ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت ہماری ڈیمانڈ کے بغیر، مطالبے کے بغیر، قربانی کے بغیر عطا کی ہے. ایمان والوں کو بار بار یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمارے چاہتے معاملہ نہ کیا ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی. ہو سکتا ہے بہت اچھی زندگی ہوتی، دنیاوی اعتبار سے بہترین لگژری لائف ہوتی، اچھے کھانے، اچھے مکان، اچھی فیسلٹیز، گاڑیاں بھی ہوتی، دنیا بھر کے ٹور بھی کرتے، عہدے ہوتے، دولت ہوتی، خاندان ہو، سب کچھ ہوتا. لیکن ایمان نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ سب کچھ تھا مگر ایمان نہ ہوتے تو بہت بلندیوں پر پہنچے، فرعون سے آگے نہیں جا سکتے تھے. بہت ہی بلندیوں تک پہنچ جاتے، دولت میں قارون سے آگے نہیں جا سکتے تھے. بہت ہی بلندیوں پر ہوتے عہدوں کے اعتبار سے تو حامان وزیر تھا فرعون کا، اس سے بڑی وزارت نہیں مل سکتی. بہت ہی بلندیوں پر پہنچ جاتے، ساری دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھ میں آتی، جیسے نمرود کے ہاتھ میں تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تھے. لیکن ایمان نہ ہوتا تو پھر بس، ایمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی نعمت و دولت ہے کہ اس دنیا کی اگر سوال کیا جائے سب سے بڑی دولت کیا ہے تو جواب ہے ایمان. کیوں سب سے بڑی دولت ہے؟ اللہ نے ساری کائنات بنائی، آخر میں کہا مجھے مانو. اور جب ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کہیں گے بہت اچھا، اب تم میرے دائرے میں آ گئے. میں سب سے پہلے انسانوں سے یہی چاہتا ہوں، اے انسانوں تم کو جو کچھ چاہیے تھا وہ سارا میں نے اب ایک ہی میرا پہلا مطالبہ ہے، مجھے تم مانو. اور انسانوں میں کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ ماننے والے ہیں. تو اس نہ مانو اور مانو کے امتحان میں اللہ نے ہم کو نہیں ڈالا، ہم کو ماننے والوں میں پیدا کر دیا بغیر کسی ڈیمانڈ مطالبے کے. ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ.